اس لیے جب عبداللہ ابن سلام جو احبار الیہود میں حبر تھے، بڑے عالم تھے، بلکہ ان کا لقب حافظ التورات تھا، تورات کے حافظ تھے، اللہ نے ان کی قسمت کھول دی، وہ اسلام لے آئے۔ تو ایک دن امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ عبداللہ علیہ السلام اب تو تم الحمدللہ اسلام لے آئے، ہمارے بھائی ہو، لیکن ہمیں یہ بتاؤ کہ اسلام لانے سے پہلے تمہیں حضرت محمد مصطفیٰ کی نبوت و رسالت و صداقت پر کوئی شک تھا یا یقین تھا؟ تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے جو جواب دیا، علماء کہتے ہیں کہ اسے ماء الذہب یعنی سونے کے پانی سے لکھا جانا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین، واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے، نشک فی ابنائنا، ہمیں اپنی اولاد میں تو شبہ ہو سکتا ہے لیکن حضور کی نبوت میں شبہ نہیں۔ اولاد میں شبہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہو سکتا ہے عورت نے گناہ کیا ہو، ہمیں کہے آپ کا بیٹا ہے، وہ بیٹا کسی اور کا ہو، تو اس کا کیا اعتبار ہے؟ کون عورتوں پہ پہرے بٹھا سکتا ہے جب تک اللہ ان کو عزت کی حفاظت کی توفیق نہ دے؟ تو اس نے کہا عورت کی بات میں ایک عورت کی بات ہے نا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے اور میں نے خیانت نہیں کی، اور تو کوئی دلیل نہیں نا۔ کبھی اعضاء بندے کے ملتے ہیں، شکل ملتی ہے، کبھی نہیں ملتی، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی انسان بچہ جو ہے باپ کی شکل ہوتا ہے، کبھی بچہ ماں کی شکل ہوتا ہے، کبھی دونوں کے اعضاء ہوتے ہیں، کبھی نہ باپ کی شکل ہوتا ہے نہ ماں کی شکل ہوتا ہے، نانا دادا میں سے کسی خاندان کی شکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس نے کہا کہ وہ تو ہمارے پاس اور کوئی دلیل نہیں نا ماں سوا عورت کے کہ میں نے خیانت نہیں کی، لیکن اللہ کے نبی کے بارے میں تو تورات ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی گواہی ہے۔ تورات میں واضح موجود ہے کہ مولدہ بمکہ ومہجرہ الی یثرب، کہ حضور کی پیدائش مکے میں ہوگی، ہجرت مدینے کی طرف کریں گے۔ انہ یاکل الہدیۃ ولا یقبل الصدقہ، ہدیہ تو قبول فرماتے ہیں لیکن صدقے کا مال نہیں کھاتے۔ ما بین کتفیہ علامت النبوت، آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان پچھلے حصے میں مہر نبوت کی بھی علامت ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے فرمایا کہ تورات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب وہ چلتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے اوپر سے نیچے آ رہے ہوں، اور یہ بھی ان کی علامت لکھی ہوئی ہے کہ آپ کا قد مبارک جو ہے نہ تو بہت لمبا ہے نہ بہت چھوٹا ہے، یعنی اتنا قد لمبا نہیں کہ عیب لگے، نہ اتنا چھوٹا ہے کہ اعتراض ہو، بلکہ درمیانی خوبصورت قد ہے جو مائل ہے لمبائی کی طرف۔ یہ بھی تورات میں لکھا ہے، اور یہ علامت بھی لکھی ہوئی ہے کہ سرما پہننے کے بغیر بھی آپ کی آنکھیں مبارک جو ہے واقعہ العینین، آپ کی آنکھیں ایسی ہوتی تھی جیسے سرما آلود ہوں۔ اور یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ اس کے اندر یہ بھی لکھا ہے تورات کے اندر کہ آپ جو ہیں بالکل نرم خو ہیں، محبت اور الفت سے بات کروانے والے ہیں، آپ کے اندر نہ غصہ ہے نہ تیزی ہے نہ جھگڑا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں خود یہ صفت بیان کی ہے کہ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، میرے محبوب اگر آپ سخت دل ہوتے اور آدمی کو جھڑک دیتے تو یہ سب بھاگ جاتے ہیں آپ سے۔ یہ آپ کی محبت ہے، شفقت ہے کہ ہر صحابی کو یہ سمجھ ہوتی تھی کہ مجھ سے حضور زیادہ محبت کرتے ہیں۔
صحابی کے دل میں یہ گمان تھا کہ بھی حضور کی محبت مجھ سے زیادہ ہے. یہ بھی تورات میں لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی تورات میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ دعوی نبوت فرمائیں گے تو ان کا خاندان ان کا مخالف ہوگا. اسی لیے عربوں کا ایک محاورہ ہے کہ الاقارب کالاقارب. وہ کہتے ہیں اقارب الف کے ساتھ لکھو تو اقربا ہے نا، رشتہ دار. اگر عین کے ساتھ لکھو اقارب تو اس کا معنی ہوتا ہے بچھو. تو وہ کہتے ہیں کہ رشتہ دار تو بچھو ہوتے ہیں، انہیں تو ڈنگ مارنا ہی ہوتا ہے. یہ تو اقارب جو ہیں اقارب ہوتے ہیں. میرے ہم استاد سے فوت ہو گئے، اللہ ان کا فرمائے. وہ ایسی بات ہوئی نا تو ایک دن میں نے کہا میرے رشتہ داروں نے بڑا تنگ کر رکھا ہے. انہوں نے کہا مکی صاحب رشتہ دار اچھے ہوتے تو حضور کے نہ ہوتے. آپ کیوں غم کرتے ہیں؟ آپ یہ غم نہ کیا کریں، ان کو کرنے بھی یہ تکلیف دیتے ہیں. رشتہ دار انہوں نے کہا اگر کسی کے اچھے ہوتے تو پھر میرے مدنی سے زیادہ کس کے اچھے ہو سکتے. لیکن سب سے بڑی دشمن کون تھے؟ جو رشتہ دار تھے. ابی لہب، عتبہ، طیبہ، شیبہ، ربیعہ، ولید بن المغیرہ، ابی جہل، یہ سب لوگ مخالف تھے. تو بہرحال یعنی تورات میں بالکل واضح علامات موجود تھی.